چلیے تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ القاریہ. قاریہ صفت ہے قیامت کی. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی وصفی نام، صفاتی نام ہے قیامت کا. مراد ہے عظیم حادثہ. ایک رکوع ہے، 11 آیات ہے، 36 کلمات اور 152 حروف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی. قرعن کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، کسی عصا یا ڈنڈے وغیرہ کو کسی چیز پہ مار کے آواز نکالنا. دو چیزوں کا آپس میں اتنی شدت سے ٹکرانا کہ خوفناک آواز پیدا ہو. جیسے ستارے آپس میں ٹکرائیں گے اور پہاڑ ٹکرائیں گے اور مختلف چیزیں قیامت کے دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا، آپس میں ٹکرا جائیں گی. اور اسی سے پھر یہ لفظ جو ہے مصیبت اور آفت کے لیے بھی آیا ہے. بلا، حادثہ، ایکسیڈنٹ. کبھی آپ نے کسی کار ایکسیڈنٹ کا مشاہدہ کیا ہوگا، کتنی زور کی آواز ہوتی ہے، بہت شدید قسم کا دھماکہ ہوتا ہے. اور کیا ہے، دو کاریں ٹکرائی ہیں، اور کہاں یہ کہ ہر چیز ہی ٹکرا جائے، کس قدر چیخ پکار ہوگی، کیسا ہنگامہ ہوگا، کیسی بلا ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں قیامت کے لیے اس وزن پر کئی ایک نام بتائے گئے ہیں قیامت کے. مثلا الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ، العازفہ. اور یہاں ہے القاریہ. القاریہ ما القاریہ، کیا ہے قاریہ؟ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب ایسا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے فوراً بعد وما ادراک آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر 3 دفعہ آیا ہے. جیسے الحاقہ کے وقت آیا تھا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تو یہاں بھی القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، ما القاریہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ما القاریہ اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. پھر اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ قاریہ دراصل ایک دن ہے، یوم القیامہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے انسان پروانوں کی طرح. فراش، فراشت ان کی جمع، پتنگوں اور ٹڈیوں کے لیے بھی آتا ہے. انسان پتنگوں کی طرح ہوں گے. ویسے بھی ہم نے پڑھا نا کہ جب یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، دوسری جگہ ان کو ٹڈیاں بولا گیا. اچھا، پتنگوں کی کیا صفت ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے برسات کے موسم میں روشنی کے قریب پتنگے دیکھے ہوں گے. ایک تو یہ کہ بہت کثرت سے ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، تیسرے یہ کہ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں. یعنی وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کہ وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ادھر 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 ادھر. یعنی ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ گھبراہٹ کی سی علامت ہوتی. تو اس دن انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ پتنگوں کی طرح ہوں گے. اور ویسے بھی فراشتن جو ہے وہ ہلکے انسان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جس انسان کا کوئی وزن نہ ہو. اچھا، اس طرح ٹڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایسے اچھل کودی کر رہی ہوتی ہیں. بہت ساری ٹڈیاں اگر ایک جگہ پر ہوں تو انسان بھی قبروں سے نکل کر مدہوش ہوں گے اور ان کا حال خراب ہوگا. اور اسی لیے پیچھے جب زلزلہ کا ذکر آیا تو وہ کہیں گے وقال الانسان ما لہا، یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ چکی ہوگی اور ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا اور کوئی کسی کی خبر نہ لے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. ایسے ہی موقع کا سن کر حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں اس دن یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا حتیٰ کہ میں بھی تم کو یاد نہیں رکھوں گا. 3 اوقات ایسے ہوں گے کہ جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر کوئی بھٹکا پھر رہا ہوگا اپنی فکر میں. وہ کون سے اوقات ہوں گے؟ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے، جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے اور جب تولے جا رہے ہوں گے. ایک کو اپنی فکر ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. مبثوث کا لفظ ہے نا بث یبث سے، وبث فیہا من کل دابہ، تو مفعول کے وزن پر. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہوں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح. جبال جبل کی جمع اور عہن ریشم یا روئی کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں میں ہو. کیونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں تو ظاہر ہے جب پہاڑ دھول بنیں گے تو ان کے رنگ بھی دھول کے رنگ بھی فرق ہوں گے. اور منفوش نفشہ سے دھن کا ہوا.
انگلیوں سے کسی چیز کو بکھیرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے. کبھی آپ نے کسی چیز کو ایسے ہاتھ مار کے یوں بکھیرا ہوگا. اسی طرح رات کو جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینے کے لیے بھی آتا ہے. اب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ گیا تھا، اس میں بکریاں جو تھی، بھیڑیں جو تھی، وہ جو پھیل گئی تھی کھیت کے اندر، ان کے لیے بھی لفظ آیا نفش، غنم القوم. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگی ہوئی دھنکی ہوئی اون کی طرح مرغولے بن کے ہوا میں بکھرے ہوئے ہوں گے اور لوگ پریشان ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ انسان بھی پتنگے بنے ہوئے ہیں اور پہاڑ بھی بکھرے ہوئے ہیں. کیا حال ہوگا؟ کبھی کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو اس کے جو کاغذ بکھرتے ہیں اور ادھر ادھر چیزیں بکھرتی ہیں اور انسان پٹخے جا رہے ہوتے ہیں. تو بالکل یہی حال ہے کہ قیامت کے دن بھی ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر جائے گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو لیکن جس کے بھاری ہو گئے اوزان اس کے. موازین یہاں جمع آیا ہے، میزان کی جمع ہے یا موزون کی، وزن سے. جس کے موازین بھاری ہو گئے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک میزان نہیں ہوگا، کئی ایک ہوں گے. موازین ہے نا جمع. اب یہ موازین کیا ہے؟ کیا چیز تولی جائے گی؟ کس کس چیز کا تول ہوگا؟ کچھ پتہ؟ کیا کیا چیز تولی جا رہی ہوگی؟ ذرہ بھی تولا جا رہا ہوگا، اور اعمال، اور 3 چیزیں تولی جائیں گی. انسان تولے جائیں گے، صحیفے تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ 3 چیزیں تولی جائیں گی؟ اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا نا، کلمتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ کیا تولا جائے گا؟ جو ہمارے بول ہیں، باتیں ہیں، کام ہیں، یعنی اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ یہاں تو موازین کا لفظ ہے. پھر دوسری چیز صحیفے، یعنی انسان کے اعمال جس پہ لکھے گئے ہیں وہ تولے جائیں گے. اور اس کی دلیل کیا؟ وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ بطاقہ یا وہ کارڈ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ میزان میں رکھا جائے گا تو اس سے میزان جھک جائے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس چیز کے اوپر وہ لکھا گیا ہوگا وہ بھی تولے جائیں گے. اور خود انسان تولا جائے گا. اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی حدیث یاد ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا اور وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا. اس کو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بہت ہلکی تھی تو کچھ لوگ ان پہ ہنس پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ اعمال نامے میں وزنی ہوں گی، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں استقامت والے ہیں. خواہ جسمانی طور پہ کمزور تھے اور وہ یوں لگتا تھا جیسے ہوا کے جھونکے سے اڑ جائیں گے. تو یہ ہے موازین. موزون ہے نہیں، جو چیز تولی جائے گی. تو کیا کیا تولا جائے گا؟ ایک نہیں، کئی چیزیں. دیکھیے کہ جب کسی انسان کا جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وزن کتنا ہے، ہائٹ کتنی ہے، ویٹ کتنا ہے، بلڈ ٹیسٹ اور باقی چیزوں کے بھی ٹیسٹ. تو اس سارے کو ٹیسٹ کر کے پھر بتایا جاتا ہے کہ اس انسان کی صحت کی حالت کیا ہے، یہ بیمار ہے، یہ صحت مند ہے. تو یہ سارا کچھ جائزہ لینے کے پیمانے ہیں نا. ویسے خون میں کس چیز کی مقدار کتنی ہے، کس سے ناپا جاتا ہے، کس سے تولا جاتا ہے اس کو. بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں جب ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کولیسٹرول اتنا ہے، فلاں چیز اتنی ہے، اور وہ پوائنٹس تک میں بتاتے ہیں اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہے کوئی ذریعہ تولنے کا اس کو؟ یورین میں اتنے پس سیلز ہیں، کہاں سے پتہ چلا لیتے ہیں؟ کوئی ہے نا پیمانے؟ دنیا میں بھی آپ دیکھیں چیزوں کو ناپنے، تولنے، جائزہ لینے کے ایک نہیں کئی پیمانے ہیں. تو اس وقت جو میں آپ کی توجہ کرا رہی ہوں نا، وہ لفظ ہے موازین، کہ جس کے موازین بھاری ہو گئے، ان کا ویٹ زیادہ ہو گیا. دنیا میں کوئی انسان کتنا بھی موٹا تازہ ہو، اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں، کوئی وزن نہیں، اللہ کے یہاں وہ ہلکا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کمزور سے کمزور ہے لیکن اس کے عمل اچھے ہیں تو اس کا وزن بھی زیادہ ہے وہاں. اسی طرح جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ جس چیز میں ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو بھی تول دیا جائے گا. حتیٰ کہ جو عالم ہے اس کے قلم کی سیاہی اور جو شہید ہے اس کا خون، وہ بھی تولا جائے گا. قربانی کے جانوروں کے جو سینگ ہیں اور ان کے جو کھال ہیں، بال ہیں، وہ سارے بھی کیا ہوں گے؟ گنے تولے جائیں گے وہاں. تو ہم جب پیمانوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ایسے ویگ سی بات سوچتے ہیں، اچھا بس وہ تول ہوگا، وہ ایسی. جیسے کبھی آپ اگر کسی شوگر مل کے باہر کھڑے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ
ٹرک کے ٹرک تول لیے جاتے ہیں نا. پہلے وہ جیسے ٹرک کے اوپر گنا لدا ہوتا ہے نا، تو اس سمیت جا کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو تول لیتے ہیں، پھر اس کو ان لوڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹرک کو تول کے اس میں سے مائنس کر لیتے ہیں، اس کا وزن اتنا ہے. جو ہم بولتے ہیں نا، تو فرشتے لکھ رہے ہیں نا، تو جس کارڈ پر وہ جو بھی چیز ہے ان کی لکھنے کی، تو اس کو جب اس سمیت رکھا جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بولا ہوا بول بھی اور لکھا ہوا جو فرشتوں کا لکھا ہوگا وہ بھی ساتھ رکھ دیا ہے. حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، اصلیت تو اللہ کو پتا ہے. ہم تو صرف ان معلومات کو سامنے رکھ کے کچھ ایک پکچر بناتے ہیں کہ جو ہمیں ادھر ادھر سے اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے. بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو پچھلوں کو بھی وائپ آؤٹ کر دیں گے، غلط وصیت ہے، غلط کوئی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے بھائی کے ساتھ گزری ہے. تو ان کا آپریشن تھا، تو وہ ہاسپٹل میں گئے ہیں، تو ان کو ایک دن پہلے ایسے خواب آیا ہے کہ جیسے ان کو نا فرشتوں نے کوئی کرنٹ لگائی ہے، کہا ہے کہ اٹھ جاؤ اٹھو. تو وہ ایک دم ایسے گھبرا کے اٹھ گئے اور ان کے پیچھے چل پڑے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ان کو پورے کو کیمے کی مشین میں بڑی میں ڈال دیا. تو پھر ان کے جو ہے نا، انہوں نے بعد میں ڈھیریاں لگا دی ہیں، 3 ڈھیریاں لگائی ہیں انہوں نے، ایک برے مال کی اور ایک اچھے کی اور ایک جو انہوں نے صدقات کے اس کی ڈھیری لگا دی ہے. تو انہوں نے کہتے ہیں اچھا بھی ٹھہرو ہم وزن کر کے آتے ہیں. تو جب وہ وزن کرنے گئے تو ان کو آ کے بتایا کہ آپ کے جو برائیاں بہت زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں آپ کی نا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو صدقات کی جو انہوں نے کوئی کیے، انہوں نے کہتے ہیں یہ تمہارے صدقات یہ جو ہے نا یہ آپ کی برائیوں پہ بھاری ہیں، تو یہ اس نے تمہیں بچا دیا ہے. تو اب تیرے پاس جو ہے نا یہ گنجائش نہیں ہے کہ تم اب برائیاں کرو، اب جاؤ، تمہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا اب تیری لائف ہے، تم کیسے کرتے ہو نا، اب اس کی گنجائش کوئی نہیں. اور اب ان کے اوپر اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ نماز اور قرآن وہ اتنی، جیسے پہلے ہے تو مطلب دیندار ہی تھے، لیکن وہ جیسے باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑی سی سزا ملے گی، کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے پہلے نا. تو لیکن اب وہ ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سب کچھ غلط ہے، بس اللہ کی طرف آ جاؤ. اور اب وہ نماز اور قرآن اتنی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں کہ اب بس ہر وقت سوچتے یہی رہتے ہیں کہ کون سا اچھا کام میں نے کرنا ہے نا. کہتے ہیں نا کہ وحی کا آنا تو بند ہو گیا، لیکن جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں. یعنی اب انسانوں کے پاس صرف مبشرات ہی ہیں کہ انسان کو کسی خواب کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اس کو کوئی ایسی بات اس کے دل میں ڈال دی جائے کہ وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. یا اس کو جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں شاید آتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ فرشتے ان کے پاس آئے ہیں اور ان کو لے گئے ہیں اور جہنم کی طرف لے گئے ہیں، اور اس کے بعد چھوڑ دیا. تو انہوں نے حضرت حفصہ کو بتایا، تو ان کا کہ پوچھ کر دو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب کی تعبیر. تو آپ نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہے عبداللہ اگر رات کو جاگا کرے. کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر میں نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. وہ شاید 80 ایئرس کے ہو کے فوت ہوئے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے پھر اپنے تہجد قضا نہیں ہونے دیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرح سے اشارہ کیا کہ تمہیں اس نیکی کی ضرورت ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کی ہدایت کو کوئی بھی بندوبست کر دے کسی بھی طریقے سے اس کو. کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن کی طرف تو نہیں ہوتے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، تو کون بتایا ہمیں؟ یہ جو بار بار آتا ہے نا ما ادراک، کیا چیز بتایا تجھ کو، یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. دل پسند زندگی، عیش کا مطلب زندگی ہوتا ہے، عائشہ یعیش عائش، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسی زندگی عطا کریں گے کہ جس پہ وہ راضی ہو جائے گا. راضیتاً کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہونے والا، یعنی جس زندگی سے وہ راضی ہوگا. جیسے آتا ہے نا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. اور جنت کے جو داروغہ ہوں گے یا جنت کے جو گارڈز ہوں گے وہ بھی ان کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ بالکل ایسے نہیں کہ جیسے ہم کبھی کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو جو وہاں کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ہیو اے نائس ڈے. تو اسی طرح وہ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو کہیں گے ہیو اے نائس ڈے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر زندگی جو ہے بہت اچھی طرح گزارو، خوش رہو، آباد رہو. اور فی عیشۃ راضیہ، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ وہاں ان کو ملے گا اس پر وہ خوش ہو جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کی ماں ہاویہ ہوگی. کا مطلب ہوتا ہے اصل، جڑ، بنیاد. یعنی
وہی ان کا مقدر تھی، وہیں وہ پلٹیں گے. اور حاویہ کا لفظ ہے نا، وہ گڑھے کے لیے آتا ہے، گہری کھائی، گہرا گڑھا. اور ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، یعنی جو شخص اپنی زندگی میں خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہا تو وہ اس گڑھے میں جا کے گرے گا، وہی اس کے لائق ہے. وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے. نار حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی. حما سے، حامی کہتے ہیں حمایت کرنے والے کو، مدافعت کرنے والے کو. یعنی وہ صرف کھائی نہیں ہوگی، صرف گڑا نہیں ہوگا، بلکہ آگ سے بھرا ہوا گڑا ہوگا. ایک جگہ پتا نا وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی پسند سے جیتا ہے، کل قیامت کا دن اللہ کی پسند کے مطابق ہوگا کہ جو وہ بندے کو دینا چاہے. دنیا میں انسان کے ظاہری اعمال کا وزن ہوتا ہے، یا ہمارے اپنے پیمانے ہیں، کسی کی بات کو یا کس بات کو ہم وزن دیتے ہیں. کل صرف ان باتوں کا وزن ہوگا جو اللہ کی پسندیدہ ہوں گی. دنیا میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، وہاں باطن بھی دیکھا جائے گا. لہذا وہاں جو کامیاب ہوا وہی اصل کامیاب ہے، اور جو ناکام ہوا وہ ہمیشہ کے لیے اس تکلیف دہ کھڈے میں جا گرے گا. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. یہ جو آگ کی شدت ہے اس کے بارے میں آپ احادیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. نار حامیہ کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے زیادہ ہوگی. یعنی اگر جہنم کی آگ کو 70 درجوں پر تقسیم کیا جائے تو دنیا کی آگ اس میں سے صرف 1 درجہ ہے، 1 پارٹ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، 1 سانس گرمی میں اور 1 سانس سردی میں، کیونکہ جہنم جو ہے اس کا ایک حصہ شدید ٹھنڈا بھی ہے نا. تو دنیا میں جو گرمی کا احساس انسان کو ہوتا ہے یہ صرف اس کی سانس کا اثر ہے، اور سردی کا جو ہوتا ہے یہ صرف اس کی سانس کا اثر ہے. تو خود کیا ہوگی؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی گئی نا. بخاری کی حدیث ہے یہ. اور شدید گرمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی فیح جہنم کہا، یعنی جہنم کی بھاپ کا حصہ.